بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام حجوا واعتمروا تصح اجسامکم وتتسع ارزاقکم ویصلح ایمانکم وتکفوا مؤونۃ الناس ومؤونۃ عیالاتکم۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ انجام دو۔ حج اور عمرے کو کرنے کے نتیجے میں 4 چیزیں تمہیں نصیب ہوں گی یا 4 فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جسم کی سلامتی، تمہارا جسم تندرست رہے گا، سالم رہے گا، صحت مند رہے گا۔ دوسری چیز حج اور عمرے کو انجام دینے کے بعد جو انسان کو حاصل ہوگی وہ اس کے رزق میں وسعت ہے، اس کے رزق میں زیادتی پروردگار عالم عطا کرے گا۔ تیسری چیز ایمان مضبوط ہوگا۔ چوتھی چیز حج اور عمرہ کرنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے اخراجات میں کوئی کمی آ جائے گی، اس کی زندگی متاثر ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ لوگوں اور اس کے گھر والوں کے اخراجات بھی اس حج اور عمرے کے نتیجے میں کفاف کریں گے، اسے کسی قسم کی اپنے گھر والوں کی نسبت سے، ان کے اخراجات کی نسبت سے پریشانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں دوسری احادیث کے نتیجے میں بھی عمرے کی حج کے علاوہ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں عمرے کے بارے میں بیان کریں گے۔ وہ عمرہ جو عام ایام میں انسان کرتا ہے، اس عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ۔ یہ عمرہ مفردہ 7 اجزاء پر مشتمل ہے۔ 7 کام جب آپ انجام دیں گے تو آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا کام خانہ کعبہ کا طواف۔ اس کے بعد تیسرا نماز طواف۔ چوتھا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ پانچواں حلق یا تقصیر، جسے آپ اپنی زبان میں اگر کہنا چاہیں تو سر کا منڈوانا یا تھوڑا سا بالوں کا کاٹنا۔ چھٹا عمل طواف النساء اور اس کے بعد نماز طواف النساء۔ عمرہ مفردہ ان اعمال پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جب انسان عمرہ مفردہ کرنے جاتا ہے تو اسے میقات پر پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ عمرہ مفردہ کے احرام کو باندھنے کے لیے اس عمرہ کرنے والے کو پہلے میقات پر جانا پڑے گا۔ میقات جو مدینے سے عمرہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے مسجد شجرہ ہے، اور جو جدہ سے حرم بیت اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں انہیں جوفہ جانا پڑے گا۔ جب وہ احرام باندھنے کے لیے میقات پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے مستحب ہے کہ احرام کی نیت سے غسل کیا جائے۔ غسل کی نیت بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ہم عام نیتیں کرتے ہیں۔ نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام پہننے کے لیے غسل کرتا ہوں، اگر خاتون ہو تو غسل کرتی ہوں، اگرچہ اس نیت کا زبان پر لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مستحبات احرام میں سے ہیں
وہ یہ کہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھی جائے میقات پر، اس کے بعد احرام باندھا جائے۔ مرد کے لیے لباس احرام میں 2 چادروں کا ہونا ضروری ہے۔ مرد 2 چادروں کو، ایک کو لونگ کے طور پر، لنگی کے طور پر، اور ایک کو رداء کے طور پر پہنتا ہے، جو مرد کا احرام کہلاتا ہے، اور خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہوتا ہے۔ جب یہ غسل کر لیں اور یہ لباس مرد پہن لے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تلبیہ کا۔ تلبیہ آپ سب جانتے ہیں، وہ کلمات ہیں کہ جو احرام پہننے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ مرد تھوڑی بلند آواز سے ان کلمات کو دہرائیں، خواتین آہستہ آواز سے، اور یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد بار بار ادا کرنا مستحب ہے، اور وہ بھی جب قدیم مکہ کے گھر نظر آئیں تو تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ لباس احرام میں تلبیہ کی تلاوت کر دی اور تلبیہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے تو اس کے بعد آپ کے اوپر تقریباً 25 یا 26 چیزیں، مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، حرام ہو جائیں گی، جن میں سے کچھ چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی 4 چیزیں وہ ہیں جو صرف مردوں پر حرام ہوتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف خواتین پر حرام ہوتی ہے، اور باقی ساری چیزیں مرد اور خواتین دونوں پر حرام ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا احرام کے پہننے کے بعد اب محرم کو، اس شخص کو کہ جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ احرام باندھ چکے اور جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو دوسرا عمل خانہ کعبہ کا طواف، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ اس میں بھی سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ یہ چکر آپ کس عمل کو، کس عبادت کو انجام دینے کے لیے لگا رہے ہیں، یہ طواف کس عبادت کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ آپ عمرہ مفردہ کے لیے آئے ہیں، تو نیت بھی یہی ہوگی کہ میں عمرہ مفردہ کے لیے طواف بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں قربتاً اللہ۔ طواف کے دوران یہ توجہ رہے کہ طواف گراؤنڈ فلور سے یا ایسے مقام سے ہو کہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے زیادہ اونچا نہ ہو۔ ہر چکر خانہ کعبہ کا طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ طواف کے دوران یہ خیال رکھا جائے کہ انسان کا الٹا کاندھا خانہ کعبہ کی جانب ہو اور طواف حجر اسماعیل کے باہر سے ہو۔ حجر اسماعیل جو وہ مقام ہے کہ جو آپ جب چکر لگانا شروع کریں گے تو خانہ کعبہ کی ایک طرف جہاں پر اوپر پرنالہ موجود ہے، اس کے نیچے ایک گیرلی سی بنی ہوئی ہے، اس گیرلی کے اندر طواف نہیں ہو سکتا، اس کے باہر سے طواف کرنا پڑے گا۔ طواف کرنے کے دوران انسان کا سینہ یا انسان کی کمر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب نہ ہو، موالات کا خیال رکھا جائے، یہ چکر پشت سے ایک دوسرے کے پیچھے ہوں بغیر کسی وقفے کے۔ اور عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس دوران کیا پڑھنا ہے، کوئی دعا پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کی اپنی مخصوص دعائیں ہیں جن کا پڑھنا مستحب ہے، اگر کوئی خاموش بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بھی ذکر کرنا چاہے ذکر کر سکتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو، جسم نجاست سے پاک ہو اس دوران، اور
بہت سے اس کے اور احکام ہیں جو انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو میں عرض کریں گے۔ تیسری چیز، طواف کے بعد جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے تو آپ نے نماز طواف پڑھنی ہے۔ نماز طواف کا مقام ابراہیم ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز جس طرح سے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے ادا کرنی ہے، اور نیت بھی وہی ہوگی کیونکہ آپ عمرہ مفردہ انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یہی نیت ہوگی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ چوتھے عمل کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ہے سعی، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر سعی کرنا۔ سعی کے لیے بھی توجہ رہے کہ گراؤنڈ فلور پر یا بیسمنٹ میں کی جا سکتی ہے، فرسٹ فلور کے اوپر سعی کرنا صحیح نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ 7 چکر ہیں۔ ابتدا اس کی صفا سے ہوگی، انتہا مروہ پر۔ اس طرح سے یعنی صفا سے آپ جب چلیں گے مروہ پر پہنچیں گے تو 1 چکر، مروہ سے واپسی صفا تک دوسرا چکر، آخری چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا، اور وہاں پر 7ویں چکر کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو 5واں عمل انجام دینا ہوگا، جسے ہم نے حلق یا تقصیر سے تعبیر کیا تھا۔ تھوڑا سے بال، چاہے وہ داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں، یا حلق کرنا، وہاں پر آپ کو یہ 5واں عمل انجام دینا پڑے گا۔ البتہ خواتین بھی تقصیر کریں گی، مرد بھی۔ خواتین کوشش کریں کہ ایسے مقام پر، کیونکہ وہاں پر عام طور پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر حجاب کا خیال رکھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر جیسے ہی آپ نے حلق و تقصیر کی، آپ کے اوپر بہت سارے محرمات، جو ابھی تک بہت سارے کام حرام تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مرد اور خواتین، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے اوپر حلال نہیں ہوں گے، لہٰذا ابھی 2 اعمال اور باقی رہ گئے کہ جن کے بعد میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 عمل یعنی 6واں عمل طواف النساء اور 7واں عمل نماز طواف النساء ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو شادی شدہ ہیں، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو عمرہ انجام دے رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، انہیں ان 2 اعمال کو انجام دینا ضروری ہے۔ طواف النساء بھی بالکل ویسے ہی انجام دینا ہے جس طرح سے آپ نے عمرہ مفردہ کا طواف انجام دیا، یعنی حجر اسود سے اس کی ابتدا ہوگی اور حجر اسود پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے ہر چکر کا، اور 7 چکر آپ نے خانہ کعبہ کے گرد لگانے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نماز طواف النساء ہے کہ جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ نیت جو ہے اب آپ کی چینج ہو جائے گی، وہ یہ کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف النساء کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یا خود طواف کے اندر بھی نیت کیا ہو جائے گی؟ نیت یہ ہو جائے گی کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے لیے طواف النساء کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ یوں اس عمل کے بعد آپ مکمل طور پر تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔